وہ سو رہی تھی کہ ساس گالیاں دینے لگی، کہنے لگی میڈم ابھی تک سو رہی ہے، اسے شرم نہیں آتی، اٹھو ٹائم تو دیکھو۔ کامران بھی بہت غصہ ہوا۔ سائمہ جاگی تو کامران غصے میں تھا، کہنے لگا سائمہ تمہیں شرم نہیں آتی، ٹائم دیکھو، ماں خود ناشتہ بنا رہی ہے۔ سائمہ کیا جواب دیتی، جبکہ اب کامران کو فرق نہیں پڑتا تھا، سائمہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ سائمہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اس نے گھر کا سارا کام کیا۔ اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ سائمہ کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے لیکن ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع ہوا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی۔ دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے مزدوری کرنے کے بعد گھر تیار ہوا۔ کامران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کامران سے دور تھی، کامران اس سے دور رہنے لگا۔ دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگیں۔ ایک ڈر اسے ستانے لگا۔ کامران پہلے ہی اسے دکھ دے رہا تھا لیکن اب اولاد نہ ہونے کے طعنے بھی اسے دینے لگا تھا۔ ان دنوں کہیں سائمہ سے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ سائمہ گھر والوں کے رویے سمجھ رہی تھی، اسے پتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، اسے ڈر تھا کہ کہیں کامران مجھے خود سے دور نہ کر دے۔ سائمہ یہی سوچ رہی تھی کہ جیٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی سائمہ، ماما کہہ رہی تھی کہ کامران چاچو کی شادی کرنی ہے۔ سائمہ سمجھ چکی تھی کہ کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کامران کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ سائمہ اس کے پاس گئی، کہنے لگی آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ سائمہ کامران کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی، کامران آپ خوش رہیں، میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ سائمہ جیسے ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ کامران مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے کامران کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے سائمہ سے کہا، تم کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، خبردار اگر تم ان کے سامنے آئی۔ سائمہ نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، اپنے درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا اور کسی سے کوئی گلہ نہیں کرنا۔ سائمہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے کامران کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر سائمہ کو گھر سے نکال سکتا تھا۔ کامران کا رشتہ طے ہوا کچھ دنوں میں دوسری بیوی کو لے کر آ چکے تھے۔ جس کمرے میں وہ کامران کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں کامران کی باہو میں کوئی اور تھی۔ سائمہ کو الگ سے ایک کمرہ دیا گیا، وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی تھی۔ کامران اپنی دوسری بیوی کو گھمانے لے گیا، وہ بہت خوش تھا، لیکن سائمہ کو ایک درد اندر سے کھا رہا تھا۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے لیکن سائمہ ایک کونے میں پڑی